اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور لیسن لے کر، ایک اور سبق لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے استاد بسم اللہ خان صاحب۔ پیارے بچوں، آج استاد بسم اللہ خان کے بارے میں چند معلومات اس سبق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، انسان ازل سے ہی، یعنی انسان پیدائش سے ہی، ازل سے ہی جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، دو چیزوں کا شوقین رہا ہے، یعنی دو چیزوں کا شوق اس میں دل میں ہوتا ہے۔ ایک کہانیاں سننے یا پڑھنے کا، یعنی کہانیاں سننا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اور دوسرا گانا سننے یا گانا بجانے کا۔ یہ دو شوق انسان اپنے پاس ازل سے ہی رکھتا ہے۔ کہانی کا دل دادا، یعنی کہانی کا جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ یا تو کہانی سننے سے مطمئن ہوتا ہے یا کتابوں پر سے پڑھنا اس کو لطف اندوز کرتا ہے، یا وہ کہانیاں سن کر لطف اندوز ہوتا ہے یا کتابوں پر سے پڑھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک گانا سننے یا گانے کا سوال ہے، اس کے لیے ساز کا ہونا ضروری ہے۔ گانا ساز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خالی زبان سے گانے یا گانا سننے میں لطف نہیں آتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر گانا جسم ہے تو ساز اس کی جان ہے۔ ساز کے بغیر گانے میں پھیکا پن محسوس ہوتا ہے، گانا پھیکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میرے بچوں، گانے کے لیے ضروری ہے کہ گانے والا ماہر زبان ہونا چاہیے، یعنی گانے والا ماہر ہونا چاہیے، زبان کا اچھا ہونا چاہیے، اداکار ہو، اور گانے کے آلے، یعنی گانے کے جو آلے ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ساز سے پوری طرح واقف ہو، یعنی گانے کے جو آلے ہوتے ہیں ان سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ گانے میں ساز کا استعمال صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو اس فن کا پورا ماہر ہو، یعنی صرف فنکار کو ہی یہ ساز آتا ہے۔ فنکار کے سوا جو عام آدمی ہوتے ہیں، جس کو اس فن کی مہارت نہیں ہوتی ہے، وہ ساز نہیں بجا سکتا۔ اسی لیے اس فن میں مہارت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس فن کو فن موسیقی کہتے ہیں، یعنی اس فن کو جو یہ گانا بجانے کا، ساز بجانے کا فن جانتا ہے، اسے فن موسیقی کہا جاتا ہے۔ میرے بچوں، دنیا کے ہر ملک میں موسیقی کے بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں اور آج بھی ہیں۔ ایسے ماہروں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی۔ موسیقی کا فن روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی اس قسم کے ماہر فنکار گزرے ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں موسیقی میں نام پیدا کیا ہے۔ تو انہی موسیقی کے ان ممتاز فنکاروں میں استاد بسم اللہ خان کا نام سر فہرست ہے، یعنی موسیقی کے جو فنکار ہیں ان میں استاد بسم اللہ خان کا نام سر فہرست ہے۔ استاد بسم اللہ خان سب سے بڑی شہنائی نواز تھے، سب سے بڑے شہنائی نواز، یعنی وہ شہنائی بجاتے تھے اور سب سے بڑے شہنائی نواز تھے۔ آپ بہار کے ایک گاؤں ڈمراؤں میں 1916 میں پیدا ہوئے تھے۔ بہار میں ایک گاؤں ہے ڈمراؤں، وہیں پہ 1916 میں استاد بسم اللہ خان پیدا ہوئے۔ ان کے چچا علی بخش موسیقی کے استاد تھے، ان کے چچا بھی موسیقی کے استاد تھے۔ بسم اللہ خان نے انہی سے موسیقی کا فن سیکھا۔ آپ موسیقی کے ہر محفل میں اپنے چچا کے ہمراہ جاتے، اور جب بھی کوئی موسیقی کی محفل ہوتی تھی، آپ چچا کے ہمراہ جاتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے۔ آپ نے ملک میں اور ملک سے باہر بہت سی محفلوں میں شرکت کی، یعنی استاد بسم اللہ خان نے ملک میں کی محفلوں میں بھی شرکت کی اور ملک سے باہر کی محفلوں میں بھی شرکت کی، اور ہر جگہ داد تحسین حاصل کیا اور ہر جگہ مرحبا شاباشی حاصل کی۔ آپ نے اس فن کو ترقی دی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سازوں کو جوڑ کر اس میں ایک نیا انداز پیدا کیا، یعنی آپ موسیقی کے ماہر تھے ہی، شہنائی کے ساتھ ساتھ دوسرے سازوں کو جوڑ کر اس میں ایک نیا انداز پیدا کرا۔ اتنی شہرت اور بلندی کے باوجود آپ نہایت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ بڑے خوش اخلاق تھے اور اپنے ملک کی ملی جلی تہذیب کے سچے ترجمان تھے۔
یعنی جو تہذیب ہے اس کی رنگا رنگی تہذیب، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی تہذیب، اس کے سچے ترجمان تھے۔ ان کے خیال میں موسیقی سارے لوگوں میں کسی لحاظ کے بغیر اخوت اور برادری کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ موسیقی تمام طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ برادری تھی۔ آپ جس محفل میں جاتے بڑے عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ آپ کا رویہ بزرگانہ تھا، یعنی آپ بزرگانہ لہجہ رکھتے تھے، طور طریقہ رکھتے تھے۔ آپ کے خلوص نے لوگوں کے دل میں جگہ کی تھی۔ آپ جس کے ساتھ مل جاتے فوراً اسی کا ہو جاتے، جس کے ساتھ بھی ملتے فوراً اسی کا ہو جاتے۔ آپ کے خلوص نے لوگوں کے دل میں جگہ کی تھی۔ اپنے فن میں لاسانی اور ماہر ہونے کے پاداش میں، یعنی وہ اپنے فن میں لاسانی تھے، اس کا کوئی شریک نہیں تھا، اور ماہر ہونے کی پاداش میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری جیسے انعامات، پدم بھوشن اور بھارت رتن، یعنی یہ 3 بڑے انعامات جیسے اعلیٰ ترین قومی اعزازات سے نوازا۔ استاد بسم اللہ خان کو پدم شری بھی ملا، پدم بھوشن بھی ملا، اور بھارت رتن جیسے اعلیٰ انعامات ملے۔ ان ساری باتوں کے باوجود آپ نے کبھی دنیاوی رکھ رکھاؤ کو نہیں اپنایا، اور آپ بڑے محب وطن تھے۔ آپ نے پوری زندگی بنارس میں گزاری، کبھی کبھی بنارس سے باہر رہنا پسند نہیں کیا، کبھی بھی اس نے بنارس سے باہر رہنا پسند نہیں کیا۔ آپ کو سمندر پار سے بھی دعوتیں آئی، لیکن آپ نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنے وطن کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے آبائی گھر کو بھی وفادار نہیں بنایا، یعنی پرانا ہی رکھا، بلکہ اپنی پوری عمر اسی میں گزاری، جو پرانا اس کا گھر تھا اسی میں گزاری اپنی پوری عمر، دنیاوی رکھ رکھا اس سے کبھی کام نہیں لیا۔ تو یہی تھی بات استاد بسم اللہ خان کے بارے میں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیسن ہمارے لیے۔ اب میں آپ کے لیے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ استاد بسم اللہ خان کس فن کے ماہر تھے؟ دوسرا سوال، وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تیسرا سوال، استاد بسم اللہ خان کو کون سے 3 بڑے انعامات ملے؟ اور چوتھا سوال، استاد بسم اللہ خان نے اپنی پوری عمر، ساری عمر کہاں پہ گزاری؟ پیارے بچوں، ان 4 سوالات کے جوابات آپ اپنی واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو، اور کلاسز بھی اٹینڈ کرتے رہو اور محنت بھی کرتے رہو، تاکہ امتحانات میں آپ کی جو وقت ہے جو ضائع نہ ہو، اور امتحان میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن استاد بسم اللہ خان۔ دوسری لیسن کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔